بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس سے پچھلی والی آیات میں ان صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. اگر جس آدمی کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ جل شانہ اس کو باہمت رکھیں گے، باحوصلہ رکھیں گے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں. اس میں پہلی خوبی کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں برابر متوجہ رہتے ہیں، یعنی خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں. مگر دو جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی ملامت نہیں ہے، ایک ان کی بیویاں اور دوسری باندیاں. جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ حد سے گزرنے والے ہیں. پیچھے ایک چھوٹی سی بات باندیوں سے متعلق یہ ہے، بسا اوقات ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ باندیوں لونڈیوں کے تصور کا کیا مطلب ہے. یاد رکھیے گا اسلام نے لونڈیاں یا باندیوں کی اجازت یا اس کا نظام شروع نہیں کیا، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. جب بھی کسی جگہ پر جنگ ہوتی اور تو مقابلے میں جو مرد ہوتے تھے اور عورتیں ہوتی تھیں، اگر وہ شکست کھا جاتے تو مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو اسلام آنے سے پہلے یہ لوگوں کا ایک کیپٹل تھا، سرمایہ تھا. ہزاروں کی تعداد میں غلام لونڈیاں ایک آدمی کے پاس ہوتی تھیں. ایسا بھی ہوا. اسلام جب آیا تو اس نے اس حکم کو فوراً ختم نہیں کیا، بلکہ اس کا نظام ایسا بنایا کہ ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو، جس کو آزاد کیا گیا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور پھر مختلف کفارات، قسم کا کفارہ اور پھر قتل کا کفارہ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، جو آدمی کسی کو خطأ قتل کر دے، کسی مؤمن کو، کسی ایمان والے کو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. مختلف مواقع پر غلاموں کو آزاد کرنے کا فرمایا، اور اتنی کثرت سے غلام آزاد کیے گئے کہ آج آپ کو غلامی کا نظام اسلام میں نہیں ملے گا. اس لیے اسلام نے اس کو شروع نہیں کیا کہ مسلمانوں نے اس کو شروع کیا، ایسا نہیں ہے. یہ چیز پہلے سے موجود تھی. تو آج جس خوبی کا ذکر ہے وہ یہ ہے والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، رعایت رکھتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ لوگ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں. یہاں امانات جمع ہے. ایک امانت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم کسی کو رقم دیں، بطور امانت اس کے پاس رکھوا دیں، اور پھر جب ضرورت پڑے تو امانتاً اس سے رقم لے لیں. ایک تو امانت کا یہ مفہوم سب کے ذہنوں میں ہے. یہاں امانات جمع ہے، اس کا وسیع مفہوم ہے. جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں ان کو پورا ادا کرنا بھی امانت کی ادائیگی کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کی تربیت دی تھی. ایک عجیب قصہ پیش آیا. ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عثمان بن ابی طلحہ، یہ بلکہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیت اللہ کی کنجی ہوتی تھی،
حجابہ ان کے ذمہ داری تھی، جس طرح سقایہ یعنی پانی پلانا عبداللہ حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاندان کی ذمہ داری تھی، تو اسی طرح کنجی کی ذمہ داری ان کی تھی، عثمان بن ابی طلحہ کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ ایک دن ہم نے دروازہ کھولا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، میں نے ان کو روکا، سختی کا معاملہ کیا، بد اخلاقی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ یہ کنجی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس کو چاہے دوں۔ تو یہ کہنے لگے تو پھر تو قریش بڑی ذلت میں ہوں گے اس دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، اس دن قریش بڑی عزت والے ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے، حرم میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، آپ فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ عثمان بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے چابی لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا، انہوں نے چابی ان سے چھینی، آپ نے آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو باہر حرم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عباس، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ، پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے دروازہ کھولنے کی ذمہ داری بھی ہمیں مل جائے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ جل شانہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور چابی ان کو مرحمت فرمایا کہ یہ چابی امانت ہے، آپ ہی کے پاس لوٹا دی گئی ہے اور یہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اللہ کے حکم سے آپ کو دی گئی ہے، وہ ظالم ہوگا جو اس کو چھینے۔ عثمان چابی لے کر واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہے دوں۔ اس موقع پر حضرت عثمان اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ۔ امانتیں ان کے جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچانا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح اگر جس جگہ ہم ملازمت کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ہم نے طے کر رکھا ہے کہ یہ وقت ہم اس جگہ دیں گے اور اتنا وقت دیں گے، اس وقت کو اپنی ذاتی ضرورتوں میں استعمال کرنا، اپنے دوسرے مقاصد میں استعمال کرنا، اور بلکہ آج کل ایک مسئلہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دفتر کے اندر اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، بڑی دیر تک گیم کے اندر مصروفیت ہے، بڑی دیر کے اندر سوشل میڈیا میں مصروفیت ہے، دفاتر کے اوقات ہیں، تو یہ اوقات امانت ہیں اور اس وقت کو اس کی امانت کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس میں خیانت، اگر اس میں اس طرح کا وقت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یا لغویات میں خرچ کیا گیا، وہ امانت میں خیانت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی تربیت کی جگہ تھی کہ حرم میں پورے مجمع کے سامنے آپ چابی حضرت عثمان کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر یہودیوں کے قلعے سے ایک چرواہا، کالے رنگ کا آدمی، اسود نامی، نام بھی اسود ہے، کالا، تو وہ بکریاں لے کر چلتا ہوا صحابہ کرام کے پاس نکلا۔ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ آپ کے نبی کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ خیمے میں ہے، تو وہ اپنی بکری ایک طرف ٹھہرا کے وہاں چلے گئے، وہ کوئی دربان نہیں، کوئی بیچ میں خادم نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے کہ میرے کپڑوں سے بو آتی ہے، میرا رنگ بہت کالا ہے، کیا آپ کے لوگ مجھے قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اسلام لاؤ گے اللہ تمہاری سیاہی کو نور سے بدل دیں گے،
اور تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ اس موقع پر حضرت اسود اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اچھا، دشمن کے قلعے سے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریاں واپس قلعے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس نے پھر جا کر بکریاں ہنکائیں، کیونکہ یہ امانت ہے ان کی، ان سے ہماری دشمنی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن امانت کی ادائیگی اس جنگ کے درمیان بھی ضروری ہے۔ تمہارا ان سے معاہدہ تھا، تم بکریاں واپس لوٹاؤ۔ اس نے بکریاں ساری قلعے کی طرف ہنکائیں، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کہ یا رسول اللہ، ہماری مجلس ہمارے شہداء میں ایک آدمی ہے جن کو ہم جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسود شہید ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا ہے اور ان کی جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ عین جنگ کے وقت بھی سکھایا ہے کہ بکریاں دشمن کی واپس کرنی ہے۔ تو امانت داری و عہدی۔ اچھا، ایک اور چیز، ہمارے وہ نوجوان جو مختلف کمپنیز میں ملازمت کرتے ہیں، ایک مزاج نہیں ہوتا بات کو چھپانے کا، بات کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کا۔ بس کوئی بات مل گئی پھر ساری بات مجلس میں پھیلانا شروع کر دینا۔ باس نے کوئی مشورہ کر لیا، سی او صاحب نے کوئی مشورہ کر لیا، اب ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نوجوان ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، جو مجالس ہوتی ہیں وہ امانت داری کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بندوں نے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، یہ امانت ہوتا ہے، اس کو نہیں پھیلایا جاتا، اس کو آگے پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سے مشورہ کرنے آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان کے اعتبار سے بڑا بنایا، عمر کے اعتبار سے بڑا بنایا، تو بھئی ہاضمہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جتنے لوگ ہم سے مشورہ کریں ان کی باتیں اپنے اندر محفوظ کر لی جائیں اور صحیح مشورہ دیا جائے، غلط مشورہ نہ دیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے افراد کو اتنا حساس بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو آدمی ہمارے پاس آئے اور پھر مشورہ کرے، بات کرے، اور بات کرتے وقت یلتفت الی یمینہ و شمالہ، وہ دائیں بائیں یوں دیکھے تو اس کی بات امانت ہے، اس کی بات کو آگے نقل نہ کیا جائے۔ وعہدہم راعون، وہ اپنے عہد کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، درمیان میں لشکر ٹھہرا ہوا تھا ابو جہل کا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ ابو جہل نے حذیفہ کو پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ کے والد حضرت یمان ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگے کہ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جمعیت کو طاقت دینے کے لیے آ رہے ہو۔ تو کہنے لگے نہیں، میں تو لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو کام کی غرض سے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر مجھ سے عہد کرو کہ تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عہد کیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے بدر میں تو خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں۔ آپ نے فرمایا جو تم نے ابو جہل سے عہد کیا اس کو پورا کرو، آپ مدینہ المنورہ واپس جائیں۔ دشمن سے کیا ہوا عہد پورا کرنے کا حکم۔ اللہ جل شانہ ہمیں عہد کو، وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر سیدھے سیدھے قائم رہتے ہیں۔ ہم نے ایک سب سے بڑی گواہی دے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی جو ہے، اس گواہی کا پاس رکھا جائے۔ اس گواہی کا پاس یہ ہے کہ حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ کچھ دن پہلے ایک کام تھا، سول کورٹ میں جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک لڑکا جو پانی پلانے والا ہوتا ہے آفس میں جا رہا تھا، اس کو بلا رہے، آؤ بھائی یہاں سائن کر دے، گواہی ڈال رہے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ واقعہ ایسا پیش ہوا، گواہی ڈال دیں، انگوٹھا لگا دیں، اس کو جی 1000 روپے دے دیں، جی اس کو 500 روپے دے دیں، یہ بھی گواہی دے دے گا، یہ بھی گواہی دے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر سیدھے سیدھے قائم رہتے ہیں۔ گواہی، جھوٹی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔
اور کبیرہ گناہوں میں اس کو شریک فرمایا، کبائر میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا، تو کتنا عام ہے، وٹنس ڈال دیں، آپ ڈال دیں، گواہی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کے سنن، اس کے احکامات، اس کے واجب فرائض کی رعایت رکھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع بھی نماز سے کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اخیر میں بھی نماز کا بیان فرمایا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ یہ صفات اس میں پیدا فرما دیں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی وہ جنت میں بڑی عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورۃ المؤمنون میں اس کے آخر میں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت الفردوس جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو یہ صفات جس بندے کے اندر پیدا ہو گئیں اللہ جل شان اس کو بڑا باحوصلہ باہمت بنا دیں گے۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر لانے کی مشق بھی ہے، اور اپنے بچوں پر، نوجوان نسل پر، اپنے گھر کے اندر اس کی محنت بھی کی جائے۔ ہم یہ صفات اپنے بیٹے بیٹی کے اندر پیدا کر دیں تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا ہدیہ ہم نے اپنی اولاد کو دے دیا۔ یہ کامیاب لوگ ہوں گے اس معاشرے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔